باپ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ باپ اگر زندہ ہے تو کسی کی ہمت بھی نہیں کہ آپ پہ انگلی اٹھائے، خود کیسے بھی گزارا کر لے، لیکن لوچ کے تمہاری خواہشات خرید لاتا ہے۔ پھر بھی تم اپنے باپ سے پوچھتے ہو کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ماں باپ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے۔ کھڑا رہتا ہوں جوشاہوں میں سر اپنا اٹھا کر میں، میرے باپ نے آج مجھ کو اس قابل بنایا ہے۔ ابو کچھ دنوں سے آنکھ میں نمی سی، زندگی میں آپ کی کمی سی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کرے۔ باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ یا اللہ، جن کے بابا نہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ باپ کا سایہ، باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اپنے والد کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو، میرے کان ترس گئے ہیں ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے۔ ماں اور باپ کے رول میں بس اتنا سا فرق ہے، ماں کا رول جیتے جی سمجھ آتا ہے اور باپ کا رول ان کے چلے جانے کے بعد سمجھ آتا ہے۔ باپ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ذکر نہیں کرتا پر اندر ہی اندر بہت فکر کرتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے ابو جان کی بہت یاد آتی ہے، دل کرتا ہے وہ میرے پاس ہو اور اپنا پیار بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھے اور کہے، رویا نہ کرو بیٹا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ گڑ گڑا کے رونا چاہتا ہوں کسی کے گلے لگ کے، اور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت تھک گیا ہوں میں بابا۔ یا اللہ، والد تو میرے تھے لیکن امانت تیری تھی، تیری طرف لوٹ گئے، بس اتنی دعا ہے انہیں اپنی جنت کا مہمان بنانا، آمین۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے یہ صرف بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ باپ اپنے ہاتھوں میں جلتے ہوئے انگارے دیکھ سکتا ہے لیکن اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ جب آپ کی یاد آتی ہے بابا، میں خود کو دنیا کی مجبور ترین لڑکی سمجھتی ہوں۔ میرے بابا، آپ نے کہا تھا میں اپنی بیٹی کو اپنے دعاؤں میں رخصت کروں گا، اور خود ایسی جگہ رخصت ہو گئے کہ واپسی ممکن نہیں۔ لوٹ آؤ نا واپس بابا، مجھے آپ کی دعاؤں میں رخصت ہونا ہے۔ بیان نہ ہوگا یہ افسانہ، میرے الفاظ ختم ہو جائیں گے۔
میرے الفاظ، میرے جذبات، میری آواز بھی آپ ہو ابو۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ اللہ میرے بابا کے درجات بلند کرے، آمین۔ ماں باپ کی دوائی کی چرچی اکثر کھو جاتی ہے، پر لوگ وصیت کے کاغذات ہمیشہ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو، نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ ابو ساری خوشیاں ملا کر دیکھی ہے، تیرے جانے کا غم زیادہ ہے، اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پہلا لفظ باپ کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ میرے بابا جو ہوتے تو زندگی مجھ سے تلخ لہجے میں بات کیوں کرتی۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ اور نیک باتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔